من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اپنی زندگیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر آگے بڑھائی. پالنے والے عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اچھا مہمان بننے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مومن کرام، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اور یہ مہمانی بھی کتنی خوبصورت ہے کہ جس مہمانی میں میزبان اپنے مہمان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے مہمان کی آنکھوں کو حرام سے بچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کانوں کو حرام سے بچتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے بال، تمہارے ناک، تمہارا کان، تمہاری زبان، تمہاری چمڑی، تمہاری ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے. فرق ہے دوسرے روزے رکھنے والوں میں اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پر روزہ رکھنے والوں میں. زمین سے آسمان کا فرق ہے. دیکھ لیجئے گا، کہیں آپ کو شعبان معظم کا خطبہ ملے گا جس میں حضور اکرم نے کیا کیا بتایا تھا؟ قد جعلتم قد دعیتم الی ضیافت اللہ. یہ دہرانے سے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ تم کو اللہ کی دعوت میں بلایا گیا. انفاسکم فی تسبیح. پوچھ لیجئے، کسی مسلک میں جا کے پوچھ لیجئے کہ تمہیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں روزے کے بارے میں. اگر وہ کہیں نہیں تو شکر کا سجدہ کیجیے گا کہ میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے اس در پہ لا کے بٹھایا ہے. یہ بات بہت ضروری کہ ہم اپنے ہر کام میں، سوچ میں، جو بھی ہے اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنا محسن سمجھیں. امام ہیں، رہبر ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ہمارے محسن ہے کہ انہوں نے زحمتیں برداشت کی اور آج ہمیں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے نا، اس کے باوجود ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین کی واجبات کے علاوہ دین کی خوبصورتی کا بھی پتہ چلتا ہے. واجبات تو ہر مسلمان کر رہا ہے، ہر مسلمان جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. بعض مسلمانوں کے یہاں تراویح ہے، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن جو حسن عبادت کا مکتب اہل بیت علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، اور جو حسن دعاؤں میں ہمیں دیا گیا ہے، خوبصورتی، وہ نہیں مل سکتی ہے. چھوڑ دیجئے باقی سب چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں درخواست کرتا ہوں خدا را ان دعاؤں کو فارمیلٹی کے طور پر مت پڑھیں. بتا چکا ہوں، نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر نہیں، یہاں احساس کریں وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑا ہے. یہ احساس کے بغیر وہ لذت نہیں آئے گی. کیوں؟ جب چھٹے امام علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ اور پیر ان کے لرزتے تھے کہ میں اس عظیم رب کے سامنے جا رہا ہوں. دیکھیے، میں واجبات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے، واجبات ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو دعوت پہ بلائیں، سالن روٹی چاول رکھ دیں، وہ کھائے گا.
لیکن اگر آپ کسی کو دعوت پہ بلائیں، سالن، روٹی، سلاد، اچار، پتہ نہیں کیا کیا دسترخوان سجا کے رکھیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس دسترخوان پہ اہل بیت نے بٹھایا ہے جس میں ہر چیز خوبصورتی سے سیٹ کی ہوئی ہے۔ یہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو یہاں ایک احساس لائیں کہ آج میں اپنے رب کی، اس وقت میں اپنے رب کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ عزیزو، در اہل بیت علیہ السلام پر یہ ملے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی چھوٹی دعا ہے جو پڑھتے ہیں، جس کی طرف توجہ دینا، یا علیو یا عظیم، ماشاءاللہ ہر ایک کی زبان پر ہے، مجھے پتہ ہے بچپن سے پڑھا۔ کس کو پتا کہ نماز کے بعد یہ پڑھے تو اللہ کو پسند آئے گا؟ اس کو پتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ یا غفور یا رحیم، اے غفور اے رحیم، اس سے کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند آتی۔ ہمارے لیے عیب ہے کہ ہماری تعریف ہمیں پسند آئے، لیکن اللہ کی عظمت کو اہل بیت کیسے بیان کر رہے ہیں؟ انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، تو عظیم رب ہے، تیرے مثل کوئی نہیں، وہ السمیع البصیر۔ اور پھر ھذا شہر عظمتہ کرمتہ، آخر تک پڑھیں گے۔ ابھی کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ در اہل بیت علیہ السلام پر جب آپ آئے ہیں تو اہل بیت نے آپ کو بتایا ہے کہ فرض ادا کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس فرض کو خوبصورت بنانا۔ پھر مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، برا مت مانے۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہوتا ہے، وہیں سے دیکھتا ہے اذان ہوئی، آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ غلط نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی بے احترامی نہیں ہے، لیکن اگر ایک مزدور کو موقع ملتا ہے، وہ گھر جاتا ہے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، صاف کپڑے پہن کے آتا ہے، فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ کم نہیں ہے، کل کو کہیں جناب مزدور کی برائی کر دی، لیکن ایک صاف شفاف، یہی ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے درس ہے کہ روزہ رکھو تو صرف بھوک اور پیاس مت حاصل کرو، تمہاری زبان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے انڈر میں آفس میں کام کرنے والے تمہاری زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ ورنہ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھوکے اور پیاسے رہنے کو تو قبول کیا، نہ آنکھوں کو نامحرم سے بچایا، نہ زبان کی اذیت سے لوگوں کو بچایا، اور جو کیا اس نے کیا وہ اللہ جانے اس کا۔ عزیزوں، اپنی بات کو پھر وہاں لے کر آتا ہوں۔ احساس کریں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب میں بعض مرتبہ بعض جگہ بات کرتا ہوں، نہیں آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پتہ چلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پھر کیا فرمایا؟ تم اللہ کے مہمان بھی ہو، مہمان ایسے ہو کہ بھوکے اور پیاسے تو رہو گے، لیکن تمہارا سانس لینا تسبیح ہو جائے گا۔ جیسے ہی چاند کا اعلان ہوا، وہاں سے آپ کا نیت ہے نا روزہ رکھنے کی، نیت ہے نا اطاعت کرنے کی، انفاسکم فی تسبیح، خوش ہو جائیے، شکر کیجیے۔ ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور لوگوں، تمہاری پیٹھیں جو ہیں وہ گناہوں سے بھاری ہو چکی ہیں۔ اسی خطبے کا حصہ ہے، آگے پھر پڑھ دوں گا۔ آج میں کچھ اور چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک اچھا احساس لے کر جائیں، کیونکہ ہمیں یہ بہت احساس دلایا جاتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ہیں، ہم وہ ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاں گناہ گار ہیں، جہاں خطا کار ہیں، وہاں پر ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ کس خوبصورت طریقے سے تم معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے پڑھی تھی نا وہ آیت جو اس میں رمضان کے روزے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ میرا دل چاہتا ہے یہ آیت پڑھتے پڑھتے پھوٹ پھوٹ کے رو کہ اللہ تو کتنا محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو کتنا ہم سے عشق برتنے کی بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب یا میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے۔ کیا ہوتا تھا؟ کسی سے گناہ ہو جاتا تھا، وہ اللہ کے حبیب کے پاس آتا تھا، شرمندہ ہو کے آتا تھا،
یہ ہو گیا ہے، کوئی راستہ ہے، فإنی قریب، اسے دھتکارنا نہیں۔ اسی کے گناہگار بندے کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں جب وہ میرے پاس آتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کسی نبی کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، لوگوں کو امیدوار بناؤ، نا امید مت بناؤ۔ اور جب واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک جگہ عبادت کرنے میں کے لیے لوگ داخل ہوئے تو یہ معصوم سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک متقی ترین فرد تھا، جب باہر نکلا تو وہ اللہ سے ناراض تھا، اور ایک گناہ گار ترین تھا، جب وہ باہر نکلا اللہ اس سے راضی تھا۔ ظاہر پوچھنے والوں نے پوچھا جس طرح نقل کیا گیا، کیسے؟ کہ جو متقی تھا وہ سمجھتا تھا میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت میں آ جانا، تیرا حساب کر لوں گا، پتہ چل جائے گا تو کتنا متقی پرہیزگار ہے، کتنے اپنی عبادت پہ تجھے فخر ہے۔ لیکن میرا اور آپ جیسا بندہ، وہ جو گناہ گار تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے پڑھنے والے، میری تو حیثیت نہیں تیرے سامنے آنے کی، میرا تو اگر تو پردہ اٹھا دے تو میں تو کسی کو شکل نہیں دکھا سکتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے۔ لیکن ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ چھپاتا ہے اپنے بندے کے عیبوں کو، اور اسی لیے آیا ہے اگر کسی کا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کسی کو بیان نہ کرے، کسی مولانا کے پاس جا کر نہ کہے میں نے یہ کیا ہے، کسی کو نہ کہے، صرف احساس کرے۔ اگر کسی کا حق چھینا ہے وہ حق ادا کرے اور صرف اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اور اگر کچھ نہ ہو، آنسو نہ آتے ہوں، تو ایک مرتبہ یا حسین کہتے پانے والے، حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ عزیزوں، معافی کا زمانہ آ گیا ہے، صفائی کا زمانہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا زمانہ آ گیا۔ واٹس ایپ پہ اور موبائل میں ضائع مت کیجیے گا، کچھ نہیں ملے گا واٹس ایپ اور موبائل سے۔ تسبیح نکالیں، جو چیز یاد دلاتا ہوں یاد دلا رہا ہوں تاکہ اپنے ٹائم میں بات کو ختم کروں، دوسرے خطبے میں کچھ مسائل زیادہ ہیں۔ نمبر 1 جو ہمیشہ یاد دلاتا ہوں اور آگے بھی یاد دلاؤں گا، سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، ہاتھ تک ڈال دیجیے۔ جہاں نعمت دیکھیں دل سے یا اللہ تیرا شکر۔ یہ جو مشکلات ہیں، کیا اللہ کے پاس کمی ہے؟ عزیزوں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مانگ کے دیکھیں گے ملے گا۔ نمبر 1 شکر کیجئے، وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں، ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت شدید ہے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب فارغ وقت ملے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب کہ امکان ہو۔ یہ آپ کے بدن میں ایک تازگی عطا کرے گا، آپ کی روح کو گندگیوں سے پاک کرے گا۔ تیسری چیز استغفار، ہر لمحہ یہ احساس کریں کہ میں تیرا گناہ گار ہوں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، اس پہ بھی استغفار کرے۔ اور چوتھی چیز محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا کرے۔ اور یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے تلاوت کریں۔ دعا محمد سمالی کا ترجمہ روز 1 صفحہ پڑھیں، یا آپ کے ائمہ معصوم، ہمارے ائمہ معصوم علیہ السلام نے ہمیں تحفے دیے ہیں۔ اور چھٹے امام نے فرمایا اگر ان دعاؤں کو پڑھتے پڑھتے ایک مکھی جتنا آنسو بھی افسوس کا اور شرمندگی کا نکل جائے، سمجھ لو اللہ نے قبول کیا، تم کو نشانی دے رہا ہے۔ نشانی، اللہ نشانی دے رہا ہے، بندے تو نے مجھے کہا نا
کہ میرا رب میرا کیا ہوگا جب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، جب مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا، جب مجھے قبر. عجیب ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا صرف اسی پہ شکر کریں کہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام عطا کیے، جنہوں نے ہمیں دعائیں بتائیں. دعا محمد سمالی کے ساتھ ساتھ روز رات دعائیں. اللہ بھلا کرے یوٹیوب بنانے والے کا، گندگی اپنی جگہ پر. آپ کے پاس دعائیں کیا کہتے ہیں، افتتاح ماہ رمضان کی رات کی دعائیں سب یوٹیوب پہ بھی ہیں، الگ الگ شیعہ.org پہ بھی، دوسری چیزوں پہ بھی. پڑھیے، موقع ہے، موقع. افطار پہ مومنین کو بلائیے، وہاں پر دعا پڑھیے. جہاں افطار دے سکتے ہیں وہاں افطار دیجیے. ایک ایک لمحے کی اہمیت کو جانیں. بس میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. نہ قرآن سے دوری اختیار کریں، نہ دعاؤں سے، نہ سحر کے فائدے سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اس وقت کی بھی دعائیں، نہ افطار کے وقت. اور ہر ایک کے لیے دعا کریں، خاص کر جن کا کوئی حق آپ پہ رہ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں. ہر ایک کے لیے ایک ہی جملہ ہے جو رات کو سوتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بس آپ نے سورے شروع سے لے کر آخر تک مومن مومنات کے لیے دعا کر لی. عزیزوں، اس سے زیادہ اچھا موقع ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے. آج تو ہیں گھنٹے بھر کے بعد کا. یاد ہے مسجد خدیجہ کبریٰ والے پہنچے تھے کہ ان کو پتا تھا، وہ تو ان کی شہادت ہے کہ سجدے میں شہادت ملی. کیا بات ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک والد کے گھر گیا ڈاکٹر نے، مولانا بیٹے کی قسمت تھی، میری قسمت نہیں تھی. اہل بیت کے چاہنے والوں جذبہ دیکھو. کہ میں 2-3 صف پیچھے تھا، بیٹے کے ساتھ تھا، اتنی جگہ خالی ہوتی آگے آ جائے، میں آگے چلا گیا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے میں آگے کیوں گیا، میری بھی شہادت ہونی چاہیے. پھر ایک جملہ اس نے کہا، دیکھیے مولانا، اب میرے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہوئی کہ میں نے کربلا والوں میں اپنا بیٹا بھیج دیا. یہ ہے جذبہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب پہ رہنے والے اور چلنے والوں کا ہے. اور اس جذبے کو اپنی آئندہ نسلوں میں ٹرانسفر کیجئے. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور روزہ بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے لعلکم تتقون. تتقون کا چھوٹا سا ترجمہ، تم اللہ کی پرواہ کرو. مجلس میں جاتے ہو احترام سے بیٹھتے ہو، مسجد میں جاتے ہو احترام سے بیٹھتے ہو، عالم دین کو دیکھتے ہو احترام کرتے ہو، قرآن مجید کو دیکھتے ہو احترام کرتے ہو. یہ سب مجھ سے مربوط چیزیں، ان کا احترام کرتے ہو. میرا احترام کب کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہوتی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تم کیا سن رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیا بول رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب ایسا کرو کہ میرے ساتھ تم دوست بن جاؤ. میں تمہارا انشاءاللہ آئندہ جو میں زندگی رہی موقع ہو، اذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. یا اللہ، حیثیت میری کہ اللہ مجھے یاد کرے. حضرت گرامی، سولیہ بازار میں سلنڈر کا دھماکہ ہوا. افسوس ہے، اگر اس علاقے میں آپ جا کے دیکھیں تو ایک آدمی کے سیڑھی پہ چڑھنے کی جگہ نہیں اور بلڈنگیں بنائی گئی ہیں. اب جنہوں نے NOCیاں دیں، جنہوں نے رشوتیں کھائیں، اب وہ 18 جنازوں، ابھی تک کی 18 خبر ہے، 18 جنازے نہیں 18 قتل کا جواب دیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتا ہوں. جو پیچھے سے فتنے پھیلاتے ہیں نا، اچھا خاصا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پیچھے جا کے فتنہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتا ہوں، اور جو اس کے آثار ہیں، جنہوں نے بھی
ادھر وہ بلڈنگیں بنائی، یا جہاں پر بھی یہ ہوا، چاہے گل پلازا ہوا. بچائیے اپنے آپ. یہ چند کوڑیوں کے لیے اپنی، مجھے بتائیے، یہ جس نے سائن کیا تھا بلڈنگ بنانے میں، مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہوگا، لیکن روزے سے کس کو کھانا کھانے جانا ہے، تھوڑا ٹائم دے دیجئے مجھے، اگر میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھا سکوں انشاءاللہ. جنہوں نے سائن کیا، جنہوں نے اجازت دی، جنہوں نے بلڈنگ بنائی، یہ سب 18 لوگوں کے آفیشلی شرعی قاتل ہیں. مثال دیتا ہوں، ایک کسی کی ٹائر کی کمپنی ہے، وہ ٹائر کی کوالٹی وہ نہیں بناتا جو اس کے سٹینڈرڈ ہے، تو 2-4 پیسے بچانے کے لیے وہ کوالٹی تھوڑی سستی کر کے بناتا ہے. اب ایک گاڑی میں وہ ٹائر لگتا ہے اور گاڑی جاتی ہے، اور اس ٹائر کی لو کوالٹی کی وجہ سے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 5 لوگ مر جاتے ہیں. اللہ نہ کرے. یہ جس نے لو کوالٹی ٹائر بنائے، شریعت کے لحاظ سے ایک واسطے سے وہ بھی قاتل ہے. یہ فقہ جعفریہ ہے، کوئی اور فقہ نہیں ہے. اس پہ عمل کرنے کے لیے پہلے سے سوچ لیں، لیکن جب عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ جان لیں. میں نے ایک مثال دی تھی نا، کسی نے مجھے کہا مولانا یہ کیا مثال ہوئی؟ یہ جو آپ شارٹ کٹ لینے کے لیے پیٹرول پمپ پہ سے چلے جاتے ہیں، شرعاً حرام ہے. کیوں؟ اس کی زمین ہے، وہ مالک ہے، اس نے رکھا ہوا ہے کہ جو پیٹرول بھرنے یا سروس کے لیے آتا ہے اس کی اجازت ہے. اس روزے کی حالت میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے اپنی آخرت خراب مت کیجیے گا. 18 قتل، کسی نے ایک قتل کیا بغیر کسی اس کے جرم کے، ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے دور رکھے، مشکل کو آسان کرے. درود پڑھ دیں محمد والے. علماء کرام کا ایک بہت بڑا سیشن ہوا ہمارے پشاور میں رویدہ ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد. اس میں بات بالکل واضح طور پر کہی گئی، اور سب کہہ بھی رہے ہیں کہ مساجد میں دھماکہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مسلمان نہیں کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، اس کے بعد بنیر کی مسجد میں پولیس اسٹیشن پہ دھماکہ، ایک تاریخ ہے. اور پھر وہاں پر یہی بات ہوئی کہ یہ مسالک کو دیکھے بغیر دھماکے ہو رہے ہیں. یہ ٹیررزم میرے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب ذمہ داران دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر اس شخص کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے کہ ہمارا ملک ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، اور جتنے کھل کے ہم یہاں پر عزاداری کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، عراق کی باتیں چھوڑ دیں، باقی جگہ دیکھیں کہ وہاں پر اس طرح سے ان کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا. بہرحال میرے پیارے ملک کی صحت سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، ٹیررزم کے ختم ہونے کے لیے بلندتر صلوات. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس میں دنیا میں 2 کھیل کھیلے جا رہے ہیں. نمبر 1، ٹرمپ صاحب اپنی ایک بورڈ آف پیس بنائے بیٹھے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑا اس پہ غور کیجیے گا. ایک بورڈ آف پیس ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے بنایا ہے، جس میں فلسطین کا بھی ذکر ہے، جس میں فلسطین کے لوگوں کا بھی مسئلے کا کوئی نہ کوئی ذکر ہے، وہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کا بھی ذکر ہے. آپ کی حیرانگی کے لیے، if I am wrong correct me، میں ٹرمپ کی جو بورڈ آف پیس جس کی ابھی میٹنگ امریکہ میں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اس میں فلسطین کا نام ہی نہیں ہے. اب بے شک انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کا یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جو اس کا چارٹر ہے اس میں فلسطین کا نام نہیں ہے. کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. اس طرف سے دیکھیں، فلسطینیوں کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زمین، یعنی اب طے یہ ہوا ہے کہ فلسطینی ثابت کریں گے کہ ان کی زمین ہے، ورنہ اس زمین پر وہ جو غاصب آئیں وہ قبضہ کر لیں گے. بھائی فلسطینی اپنے باپ دادا کے زمانے سے وہاں رہ رہے ہیں. مثلا اللہ نہ کرے اس مسجد کے بارے میں ہمیں ڈاکیومنٹ دکھائیں، نہیں یہ تو ہمارا گھر ہے. مثلا او بھائی 40 سال تو ہو گئے یہ مسجد چل رہی ہے، تو اب تم کہاں سے آئے؟ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم میں سارے مسلمان، خاموش رہنے والا بھی شریک ہے. کوئی آواز تو اٹھاؤ نا، کچھ تو بولو. تو وہاں سے بورڈ آف پیس، یہاں سے فلسطینیوں پر مظالم باقاعدہ، یعنی
کوئی آئے بلڈوزر لے کر آئے اس علاقے کے سارے مکان گرا دے، بولے کیونکہ آپ نے ثابت نہیں کیا کہ آپ کے ہیں ہم لے رہے. اس کو آپ بڑی مشکل سے درک کریں گے کہاں جا رہی چیزیں. دوسری طرف سے اب زیادہ وقت بھی نہیں، دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو پیس ٹاک چل رہے ہیں، نام نہاد پیس ٹاک چل رہے ہیں. ایسے ایک بات بتاؤں، دل کی بات کروں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ کو گھٹنے ٹیک کر گفتگو کے لیے بٹھا دیا گیا. یہ کب بٹھایا؟ جب یہاں سے قدرت نظر آئی نا، صاف کر دیتے، چلو جاؤ جاؤ. کون دو فلسطینیوں کو دیکھا نا آپ؟ مہاراج تقلید نے، رہبر معظم نے پچھلے 25-30 سال اسی میں کام، فل پابندی. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، اتنی پابندی کہ اینیمل فیڈ بھی نہیں آ رہا، دوائیاں بیسک نہیں آ رہی. اسی پابندی میں دشمن یہ کہتا ہے کہ ایران سے 3 چیزیں لینی ہوں گی. جادو وہ جو خود چڑھ کے بولے نا، پرفیوم لگائیں اور آپ کسی کے خوشبو آ رہی ہے تو کہے گا ہاں آ رہی ہے. پرفیوم لگا کے داخل ہوں تو لوگ کہیں کیا خوشبو، تو پتہ چلے نا. تو دشمن بھی یہی کر رہا ہے. دشمن نے انجانے میں ایران کی عظمت کو قبول کر لیا. اللہ اس کو اور بڑھائے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا؟ نمبر 1، ایران کسی بھی قسم کی نیوکلیئر چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھے گا. اور تم تو کہہ رہے تھے تم نے سب ختم کر دیا. بھائی اٹ واز دیر نا، پچھلے سال جو حملے ہوئے تھے ہم نے صاف کر دیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے نہیں، جو کچھ ہے وہ پھر. نمبر 2، ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، اور وہ میزائل ہیں، دل تو نہیں چاہتا یہ کہنے کا، لیکن ایک بار ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ علی کے چاہنے والے کیسے جنگ کرتے ہیں. انہوں نے خیبر میں تو میرے مولا کی جنگ دیکھی تھی، یہاں پر بھی میرے مولا کے چاہنے والوں کی، میرے مولا کے پیر کی جوتیوں کے برابر لوگوں کی جنگ دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ تم نے پوری پابندیاں لگائیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین، معرفت اہل بیت علیہم السلام نے وہاں تک پہنچایا کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ 300 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کے اینالسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ 2000 سے زیادہ کلومیٹر رینج جا سکتے ہیں، اور اس طرح جا سکتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے. اور پھر رہبر معظم نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ اگر تمہاری کشتیاں بہت بڑی بڑی ہیں تو بعض مرتبہ بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ضائع کر دیتی ہیں. بھئی ابابیل آئی تھی نا، الم تر کیفا ربک بأصحاب الفیل، چھوٹی چھوٹی. بہرحال ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہوئی تو ہر گھر میں، وہ کہتے ہیں نا، ہر آنکھ میں اس جنگ کا دھواں جائے گا. چند دن کے لیے ہرمز کے اسٹریٹ کو بند کیا تھا، دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. ہم رہبر کو ماریں گے نعوذ باللہ، ہم پریسیڈنٹ کو ماریں گے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بتاؤ. اور پھر یورپین یونین سلام تم پر، تمہاری خاموشی پر، درود تمہاری خاموشی پر. استغفر اللہ. کیا ہے؟ گرین لینڈ کی بات آئی تو سب نے شور شروع کیا. ایران کی بات، فلسطین کی بات پہ تو خاموش تھے. ایران کی بات آئی سب چپ ہو گئے. جنگ نظریاتی جنگ ہے، جنگ ایسٹ اور ویسٹ کی نہیں ہے، جنگ ایران اور امریکہ کی نہیں ہے، جنگ اسلام اور کفر کی ہے. اور اسلام یہ بات بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے، جیت جاؤ گے تو غازی ہو جاؤ گے، اور اللہ نہ کرے شہادت ملی تو شہید ہو جاؤ گے. اللہ اس لیے رہبر معظم نے فرما دیا ہماری زندگی ہماری موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھیں اور اسے بتا دیں. اور دیکھیں کیا امریکہ کو کرنا ہوتا تو مہینہ بھر ہو گیا، اس کی شپیں آئی ہوئی ہیں، سب آئی ہوئی ہیں، اب میں ماروں گا. اب کل اس نے کہا میں 10 دن کی وارننگ دیتا ہوں، اگر نہیں ہوا انشاءاللہ یہ جنگ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ علی کے پیروکار نے کس طرح سے شیطان کی بڑی طاقت کو ناکام بنایا ہے. گرامی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبتوں سے اور میری کمیٹی کی بہترین کوششوں سے نماز فجر، اس کے بعد درس،
نماز ظہرین، اس کے بعد درس ماہ رمضان میں، نماز مغرب سے پہلے بھی درس، اور الحمدللہ رات 9:15 بجے دعا افتتاح اور درس قرآن ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے، حاضری دیجیے، اور الحمدللہ ہماری کمیٹی نے بھرپور طریقے سے 18 سال میں کوشش کی ہے کہ مسجد آباد رہے۔ دعا کیجیے اور بھی مسجد آباد رہے، اور جو جو ساتھ دیتا رہا ہے اللہ ان کی اگر زندہ ہیں زندگیوں میں برکت نازل فرمائے، اگر چلے گئے ہیں ابر اکادمی جیسے اور ہمارے عرفان بھائی کے والدین جیسے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ افطاری میں جو دینا چاہیں، 1 روپیہ دینا چاہیں تو دے دیں، زیادہ دینا چاہیں دے دیں، اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتے نا تو جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر لیں۔ ہم نے پچھلے سال سے سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ کا سارا پیسہ پول کیا جائے گا۔ بے شک آپ تاریخ لکھوا سکتے ہیں کہ اس تاریخ میں میری افطاری کروا دیں، اس تاریخ، اس میں حرج نہیں، لیکن سارا پیسہ پول کیا جائے گا، اور پہلی رمضان سے لے کر تو عید تک یہ سارے دروس، علماء کا ہدیہ، افطاریاں، شب قدر، اس میں 1 روپیہ دینے والا بھی شریک ہے، ثواب ہے، اور زیادہ دینے والا بھی شریک ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اماؤنٹ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ موقع آپ کے پاس ہے، شام ظہر کے بعد دروس ہے، مغرب سے پہلے درس ہے، عشاء 9:15 بجے درس ہوگا، کوشش کیجئے شرکت کیجئے، اس لیے کہ یہ روحانیت کو زیادہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ پالنے والے ہمیں بہتر انداز میں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، اب جب تو نے روزے کی توفیق عطا کی ہے، بہترین روزہ قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے لاپتہ لوگوں کو جلد از جلد اپنے گھر واپس لوٹا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العزت، تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ مت لوٹا، بیٹیوں کے رشتے فراہم فرما دے، گھروں کے مسائل حل فرما دے، بیماروں کے لیے درخواست آئی ہے، ان درخواستوں قبول فرما دے۔ اے رب العزت، ہماری موت کے اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ملک بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں سے ملا ہے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما دے، حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، زخمیوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ پالنے والے دل چاہتا ہے شام تک دعا کرتا رہو، لیکن نماز کا وقت نکل جا رہا ہے۔ پالنے والے ہم سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، بے حق کے محمد والے محمد نے دعاؤں کو قبول فرما، شب قدر کی توفیق عطا فرما، اور پالنے والے اپنی بندگی کی لذت عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔